اور آسمان کو ایسے لپیٹ دیا جائے گا جیسے کاغذ کو لپیٹا جاتا ہے. اس دن ہم آسمان کو اس طرح لپیٹ لیں گے جیسے خطوں کا تومار لپیٹ لیتے ہیں. سائنسدانوں نے 10 اپریل 2019 کو تاریخ میں پہلی دفعہ سات بڑے ٹیلیسکوپرز کے ذریعے بلیک ہول کی پہلی تصویر لی. اس تصویر نے آئنسٹائن کی تھیوری کو بالکل سچ ثابت کیا جو کہ آئنسٹائن نے 1915 میں یعنی کہ ایک صدی پہلے ایجاد کی. اور آئنسٹائن کی اس تھیوری کو نام دیا گیا دی جنرل تھیوری آف ریلیٹیوٹی. اب اس تھیوری میں آئنسٹائن کا کہنا یہ تھا کہ اگر ہم زندگی میں کبھی بلیک ہول کو دیکھ سکے تو اس کی بناوٹ کچھ اس طرح ہوگی کہ بلیک ہول کے درمیان میں ایک گہرا کالا سوراخ ہوگا اور اس کے ارد گرد ایک چمکتی ہوئی آگ کی طرح روشنی ہوگی اور وہ روشنی ایسے لگے گی جیسے ہر چیز کو اپنے اندر کھینچ رہی. اب جب سائنسدانوں نے 10 اپریل 2019 کو M87 نامی بلیک ہول کی تصویر 8 ٹیلیسکوپرز کے ذریعے لی تو اس تصویر میں بلیک ہول کی تصویر بالکل ہی ایسی تھی جیسے آئنسٹائن نے بغیر کسی ٹیلیسکوپ کے دیکھ کر بتائی تھی. سائنسدانوں کا کہنا تھا کہ بلیک ہول بالکل درمیان سے گہرے کالے سوراخ کی طرح ہے اور اس کے ارد گرد ایک بہت زیادہ تیز روشنی ہے جو کہ ہر چیز کو ایسے لگتا ہے اپنی طرف کھینچ رہی ہو. میں ہر 3 دن کے بعد ایسی ویڈیوز اپلوڈ کرتا رہتا ہوں. آپ سے ریکویسٹ ہے کہ میرے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ آپ کے پاس میری ہر ویڈیو آسانی سے پہنچ سکے. اب میری اس ویڈیو کا مقصد، اس اسکرپٹ کا مقصد ہرگز آپ کو بلیک ہول کے بارے میں بتانا نہیں ہے بلکہ آپ کو کچھ بنیادی چیزیں بتانا تھی جو کہ میں بتا چکا ہوں. اب اپنے اصلی ٹاپک کی طرف چلتے ہیں. سائنسدانوں کا ماننا ہے کہ بلیک ہول کے گرد جو تیز روشنی ہے وہ ہماری اس زمین کی فضا کو، ہماری اس زمین کی آکسیجن کو، ہمارے اس زمین کی تمام روشنی کو ایک ہی لمحے کے اندر کھینچ لے. اور ظاہر سی بات ہے جب ہمارے آسمان کی روشنی ختم ہوگی، ہمارے آسمان کی آکسیجن ختم ہوگی اور ہمارے آسمان کی فضا ختم ہوگی تو یہ آسمان ختم ہونا شروع ہو جائے گا اور بالکل ایسے ہی لگے گا جیسے کاغذ لپیٹا جا رہا. اب دوسری جگہ اللہ رب العزت ارشاد فرما رہے ہیں کہ اس دن سمندر ابل پڑے گی. ہم جانتے ہیں کہ ہمارا سمندر ٹوٹل لیکوڈ فارم میں ہے، اس لیے بلیک ہول کا سب سے پہلا جو اثر ہوگا وہ لیکوڈ چیز پر ہی. اب سمندر کے اندر موجود کھربوں لیٹر پانی ایک ہی لمحے میں اپنے اندر جذب کر لے گا. جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ سمندر کے نیچے، سمندر کی گہرائیوں میں ایک ایسی تہ آتی ہے جس تہ کے نیچے تقریباً 1400 ڈگری سیلسیس سے بھی زیادہ درجہ حرارت ہے اور اس تہ کے نیچے بہت ہی گرم لاوا ہے. اگر بلیک ہول ہماری زمین کے پاس آیا تو سمندر کے پانی کو تو کھینچ لے گا لیکن جو سمندر کے نیچے موجود تہ ہے اس کو بھی پھاڑ کر رکھ دے گا. ظاہر سی بات ہے اگر وہ تہ پھٹ گئی تو لاوا سمندر کے پانی میں شامل ہو جائے گا اور سمندر کا پانی ابلنے لگے گا اور ہو سکتا ہے کہ سمندروں کا پانی آگ میں بھی بدل جائے. اسی طرح فرمان ہوا ہے کہ اور پہاڑ ایسے ہو جائیں گے جیسے دھنکی ہوئی رنگ برنگی اون. اس دن پہاڑ روئی کی طرح اڑیں گے. اب ذرا آپ تصور کریں کہ جو بلیک ہول اتنے بڑے سمندر کو خربوں ٹن وزنی سمندر کے پانی کو ایک ہی لمحے کے اندر اپنے اندر جذب کر سکتا ہے، اس کی تہیں پھاڑ کے رکھ سکتا ہے، تو یہ ماؤنٹ ایورسٹ جیسے بڑے بڑے پہاڑ، برج خلیفہ جیسی بڑی بڑی عمارتیں اس بلیک ہول کے سامنے تو روئی ہی کی طرح اڑیں گی. اب آخری بات کا یہاں پر ذکر کرتے ہیں جو کہ بہت انٹرسٹنگ بات ہے. اللہ رب العزت قرآن پاک میں ارشاد فرما رہے ہیں اور اس دن زمین اپنے اندر کا سارا بوجھ نکال دے گی کہ اس دن زمین اپنا سارا بوجھ اگل کر رکھ دے گی. جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ زمین کی اوپرلی تہ بہت پتلی ہے یعنی کہ تقریباً 30 سے 40 کلومیٹر، یعنی کہ اگر برج خلیفہ جیسی بڑی عمارات کو 35 دفعہ کر کے باری باری زمین کے اندر ڈال دیا جائے تو یہ ایک تہ بنتی ہے. ہم زمین کے سائز کے مطابق اسے پتلی کہہ سکتے ہیں لیکن ہم اپنے سائز کے مطابق یہ ہماری سوچ سے بھی بہت بالا تر ہے. اب اس زمین کی بالکل تہ کے نیچے درمیان میں کر کے ارتھ کور ہے یعنی کہ لوہے اور نائکل کی اتنی 2 ہیکل مقدار موجود ہے کہ جو کہ ہماری سوچ سے بھی بہت بالا تر ہے. اب یہ ارتھ کور پتہ کیوں زمین سے باہر نہیں نکلتی؟ کیونکہ زمین کا وزن خربوں ٹن ہے اور یہ خربوں ٹن وزن اس تہ کے اوپر ہے. اور اگر بلیک ہول ہلکا سا بھی ہماری زمین کے پاس آیا یا زمین ہماری 1 انچ بھی ہل کر بلیک ہول کے پاس گئی
तो ये जमीन की तहें फट जाएंगी, और जब तहें फटेंगी तो जमीन अपना सारे का सारा बोझ बाहर निकाल देगी। अगर आपको इसी वीडियो का पार्ट 2 चाहिए तो कमेंट में यस लिख देना, प्लीज सब्सक्राइब।